پاکستان کو نہ صرف کائنیٹکلی بلکہ نان کائنیٹک طریقوں سے بھی ڈپلومیٹکلی بھی جو ہے لائک مائنڈیڈ لوگ افغانستان کے اندر ملے اور پاکستان ان ایلیمنٹس کو جو ہے ان کے ساتھ تعلقات استوار کر کے اپنے لیے سچویشن کو ڈیسٹیبلائز ہونے سے بچائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا یہ سارا جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ پریکٹیکلی ممکن ہو سکیں گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بار بار مذاکرات بھی کیے جاتے رہے، دوحہ مذاکرات بھی ہمارے سامنے آئے، لیکن اس طرف سے کوئی بھی مثبت جواب نہیں آیا. اور اب بھی اگر اس ساری صورتحال کو اس ساری صورتحال کو خطے کی صورتحال کے تناظر میں دیکھیں تو یہ تو امن و امان خراب کرنے کی صورتحال کی طرف زیادہ پیش قدمی نہیں دکھائی دے رہی. دیکھیے میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں، یہ جو گورنمنٹ ہے کابل گروپ جو ہے طالبان کا، دس از ناٹ having comprehensive representation of all the ethnicities in افغانستان. یہ بات سمجھیے آپ، یہ بہت ان آرگینک طریقے سے اس وقت پاور میں ہے. اس کو پاور میں رکھنے کے لیے بہت ایکسٹرنل سپورٹ ہے. اس کے علاوہ ان کی اپنی ذاتی طور پر ان کے اندر جو ہے کوئی ایسی طاقت اور اس طرح کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پاور میں رہ سکے. تو آپ سمجھیے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اٹ از ناٹ این لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ، اٹ از ناٹ گورنمنٹ which is supported by people of افغانستان. اور یہ گورنمنٹ لوگوں کی ولز اور ایسپریشنز کے لیے کوئی بھی کسی قسم کے اقدامات کرنے سے گریز کر رہی ہے. آپ سمجھیے اس کو. تو اس طرح کی گورنمنٹ جو ہے پاکستان کو جو ہے میرا خیال ہے کہ کبھی بھی جیو پالیٹکس میں جو ہے چیزیں ہمارے حق میں ہو سکتی ہیں ہوپ فلی انشاءاللہ. اور ایسے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں افغانستان میں جو کہ بہت عقل مند ہیں، جن کو پاکستان کی جو قربانیاں ہیں، پاکستان کا برادرانہ رویہ ہے وہ یاد ہے. اور ان کو یاد ہے کہ پاکستان نے افغانیوں کی ہمیشہ انکنڈیشنل سپورٹ کی ہے. افغان عوام کی انکنڈیشنل سپورٹ ان کی اپنی اس گورنمنٹ سے زیادہ پاکستان نے کی ہے. بالکل یہ سمجھنی پڑے گی بات. افغانستان کی اس گورنمنٹ میں اتنا دم نہیں ہے، یہ ان آرگینکلی انسٹالڈ ہے. اور یہ اندرونی معاملات پر بھی توجہ دینی ہوگی تاکہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ مزید خراب نہ ہو. ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ڈاکٹر ماریہ سلطان دفاعی تجزیہ کار ہیں جو کہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. آج کی ساری صورتحال پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے. افغانستان اس طرح کی شرارتیں مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں آج کا جو واقعات ہیں وہ اس بات کی تشریح ہیں کہ پاکستان کسی صورت کی کسی دہشت گرد ٹولے کو یا ایک ایسے ٹولے کو جس کا کوئی قانون کے ساتھ دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ پاکستان کے اوپر اثر انداز ہونے دے گا اگر وہ دہشت گردی کو استعمال کرتے ہیں بطور ایک حرب. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے افغانستان میں کسی بھی جگہ پہ جا کر ان تمام عناصر کو غیر مؤثر کر سکتے ہیں جو دہشت گردی میں استعمال ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو گروہ ہے اگر ان کا خیال ہے کہ ہندوستان کے ذریعے یا اسرائیل کے ذریعے وہ جو ہے کسی طرح اس خطے کے اندر ایک طاقتور ٹولے کے طور کے اوپر ایک ایسے گروہ کے طور کے اوپر ابھریں گے جو دہشت گردی کو استعمال کرے گا اور اس کے بعد اس خطے کے اندر کوئی زمینی تبدیلیاں لے کے آ سکے گا، تو ان کی غلط فہمی ہے. غیر قانونی عناصر کبھی بھی کسی ملک کی نمائندگی نہیں کر سکتے اور دیر پار نمائندگی نہیں کر سکتے. ان کو حقیقتاً جو ہے اپنے جمہوری اقدار کو اور اپنے جو واقعات تھے جو اپنے جو معاملات تھے جس طرح انہوں نے طے کیے تھے اس پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ ان کی مثال دیکھیں تو یہ 2001 میں بھی انہوں نے دہشت گردی کی جس کی وجہ سے افغانستان کے اوپر ایک بین الاقوامی جنگ عائد ہوئی، اور اب 2026 میں دوبارہ جو ہے یہ دہشت گردی کو ترجیح دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت وہ جنگ کے اندر جو ہے اپنی عوام کو لے کے چلے گئے ہیں. اس وقت اصل فیصلہ جو ہے افغانستان کی عوام نے کرنا ہے کہ کیا وہ اس دہشت گرد ٹولے کو اور غیر قانونی ٹولے کو جو اس وقت دہشت گردی کو بطور ایک حرب استعمال کر رہا ہے اس کو اپنے اوپر مسلط رہنے دیں گے یا ان کے خلاف جو ہے اہم اقدامات اٹھائیں گے اور افغانستان کی عوام کو آزاد کرائیں گے ان کے اثر و رسوخ سے. صحیح. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. ڈاکٹر مریم صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسرائیل، انڈیا اور یہ جو افغان طالبان ہے، کابل گروپ ہے جو پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ واقعی یہ اس بھول میں ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی جیو پولیٹیکل تبدیلیاں لا سکتے ہیں اس خطے میں؟ صحیح. ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ ہی کی جانب یہ میں سوال جو ہے وہ پھینکوں گا. زمینی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں؟ کیا یہ واقعی سوچ رہے ہیں افغان طالبان اسرائیل کے ساتھ مل کے، انڈیا کے ساتھ مل کے کہ اس حد تک یہ کامیاب ہو سکتے ہیں ان کارروائیوں کے ذریعے، جبکہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کس حد تک جا سکتا ہے یا پاکستان کی کیپیبلٹیز ہیں کیا؟ دیکھیں سوچ تو یہ یہی رہے تھے لیکن ان کی بھول ہے.
دیکھیں پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے. پاکستان نے 26 سالوں سے بین الاقوامی سطح کے اوپر, اندرونی سطح کے اوپر بڑی مؤثر جو ہے دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کی ہے. آپ دنیا کے واحد ملک ہیں جس نے دہشت گردی کے خلاف اہم پیش رفت بھی کی ہے, اور آپ نے اس پیش رفت کے اندر اپنے علاقوں کو آزاد کرایا ہے, آپ نے اپنی عوام سے دہشت گردی کا خوف دور کروایا ہے, اور اب یہ دوبارہ ہمارے پہ دہشت گردی جو ہے اس کی ایک لہر چلانا چاہتے ہیں, تو ان کی غلط فہمی ہے نا. دیکھیں آپریشن بنیاد المرصوص کے اندر آپ نے ہندوستان کو بتا دیا کہ جو ان کی غلط فہمیاں تھیں. پھر جو ایران کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس میں جو چیز واضح طور پہ کیا نکلی آپ کے سامنے, یہی نکلی کہ آپ کسی بھی ملک کے اندر اس کی طاقت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے, چاہے آپ امریکہ کیوں نہ ہو, چاہے آپ اسرائیل کیوں نہ ہو, چاہے آپ ہندوستان کیوں نہ ہو, اگر آپ حق پر نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں طالبان رجیم کا یہ خیال رکھنا یا اس غیر قانونی ٹولے کا یہ خیال رکھنا کہ دہشت گردی کے ذریعے آپ اثر انداز ہو سکیں گے. دیکھیں منشیات فروشی کرنا, غیر قانونی اسلحے کا استعمال کرنا, اپنی عورتوں اور بچوں کے اوپر ایک غیر قانونی غیر اسلامی جو ہے ایک طرح سے ایک دین کا وہ ڈال کر لبادہ ڈال کر آپ دہشت گردی کو فروغ کریں گے, یہ تو ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے مروب ہونے والا نہیں ہے دہشت گرد تنظیموں سے, اور پاکستان نے یہ بات ان کو بھی بتائی ہے, اور یہ اس وقت آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. بالکل ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت کی ایما پر اس طرح کی شرارتیں ہوتی رہی ہیں, ہم نے بھارت کو بھی بھرپور جواب دیا آپریشن بنیاد المرصوص انتہائی کامیابی کے ساتھ, جس کی دنیا بھی معترف ہے, اور اب اس طرح کی کارروائیاں جب سامنے آ رہی ہیں تو ان کو بھی بھرپور جواب دیا جا رہا ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ. ہم نے اپنے تمام دشمنوں کو یہ باور کرا دیا کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہ کیسے اس بات کی اجازت دے سکتے تھے کہ آپ جو ہے ان دہشت گرد تنظیموں کی ایما پر, ان دہشت گردوں کی ایما کے اوپر آپ ہمارے پر اثر انداز ہوں گے. کس لیے؟ آپ نے افغانستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے ان تمام گروہوں کو ان کے لیے دروازے کھولے, پاکستان نے ان کے لیے بین الاقوامی سینکشن سہیں, ہر طرح کی چیز جو ہے آپ نے ان کے لیے کی, صرف اس لیے کہ یہ ہمارے ہمسائے تھے, صرف اس لیے کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ شاید افغانستان کے اندر افغانستان کی عوام کے لیے کچھ سہارا بنیں گے. لیکن جب سے یہ برسر اقتدار آئے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عوام کو آگے دیکھا, نہ انہوں نے دین کو آگے دیکھا, اور اس کے اوپر یہ جو ہے اپنی جو اندرونی خانہ جنگی ہے اس کو جو ہے کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے, اور اب انہوں نے کرائے کے قافلوں کی طرح یہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے یہ تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں کرائے کے قافل ہوئے ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں نا, ورنہ تو یہ اسلامی طور کے اوپر, فطری طور کے اوپر ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک پہ دہشت گردی کو بطور ایک طریقہ حرب استعمال کریں, اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ یہ درست کر رہے ہیں. آپ کس طرح درست کر رہے ہیں؟ اگر آپ نظریاتی طور پہ یہودیوں سے پیسے لے رہے ہیں, نظریاتی طور کے اوپر آپ ہندو جو فورسز ہیں ان سے پیسے لے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ دین کے معاملات کے ساتھ آپ اتنا جھوٹ نہیں بول سکتے. بیچارے افغانستان کی جو معصوم عوام ہے ان کے اوپر تو آپ ظلم ڈال رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر اسلام کی ایک اور تشریح کریں گے, اور اس تشریح کی بنیاد کے اوپر آپ سمجھیں گے کہ آپ ایک خوف و ہراس کی بنیاد رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی کہیے گا کہ کیا پاکستان کو نظریاتی, سفارتی اور سیاسی سطح پر اپنی خارجہ پالیسی کو بھی دوبارہ سے نظر ثانی کرنا پڑے گی؟ لیکن ان کو کرنی پڑے گی. اگر نہیں کرتے ہیں تو اپنے افغانستان کی عوام کو بھی اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ اس گروہ کے ذریعے افغانستان کو ایک اور جنگ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن 2001 میں کیا ہوا تھا؟ 2001 میں اسی گروہ نے القاعدہ کی پشپنائی کی اور انہوں نے افغانستان کے اوپر ایک بین الاقوامی جنگ عائد کی. اب 2026 میں جب وہ تمام 26 سال جنگ لڑنے کے بعد افغانستان کی عوام کو لگا کہ واپس وہ اپنی آزادی کی طرف جائیں گے, تو بجائے اس کے کہ وہ تمام جو تعلقات ہے روس کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, مطلب چین کے ساتھ, وہ اپنے تعلقات بہتر کرتے, تجارت کو بہتر کرتے, افغانستان کو ایک ذریعہ بناتے اس ریجن کو اکٹھا کرنے کے, انہوں نے دہشت گردی کو ایک بطور ایک اپنے ریاستی جو کہتے ہیں نا فیس کے طور پہ استعمال کیا. اب ایسی صورتحال میں آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ دہشت گردی ایک نامناسب طریقہ جنگ ہے, اور اگر یہ کام کریں گے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوئے گی, اور انٹرنل پریشر آئے گا ان کے اوپر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا افغان عوام اس بات کی مرہون ملت ہیں کہ دوبارہ ان کے اوپر ایک اور جنگ عائد ہو جائے, اور ایک ایسی جنگ جس کا نہ ان کے ساتھ تعلق ہے, نہ کچھ ان کو اس کا حصول ہے, بلکہ ان کی جو سب سے بڑی طاقت کے جو رشتے تھے پاکستان کے ساتھ, زمینی روابط, تجارتی روابط, وہ سب کچھ رک گئے ہیں. دیکھیں کتنے اخوان جو ہے پاکستان آتے ہیں ہیلتھ کے لیے, جو تمام چیزوں کے لیے,
آپ کو اپنی پالیسی کو نظر ثانی کرنی پڑنی، اسی لیے کیونکہ آپ کے ملک میں 70% جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ افغانستان کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے.